کمرے میں پھیلی روشنی کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے لگے وال کلاک کو دیکھا جہاں تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، یعنی وہ اتنی دیر سوتی رہی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو خود کو کسی کے محصول میں قید پایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سالم اس سے گرفت میں لیے سو رہا تھا۔ اس کی سانسیں ماہا کی گردن جھلسا رہی تھی۔ ماہا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ ماہا سانس تک روک گئی۔ رات کو اس کا انتظار کرتے کرتے جانے کب سو گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کے کس پہر آیا تھا۔ سالم پیچھے ہٹی، اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتی ہوئی بولی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ سالم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، بالکل بھی نہیں۔ رات اچھے سے تم میرے ارمانوں پر بالٹی بھر بھر کا پانی پھیر چکی ہو مگر میں تمہیں اپنی صبح ہرگز برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ساتھ لگاتا ہوا بولا آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، آپ کو ہی شوق چڑھا تھا مہندی والی رات مجھ سے کپڑے ہانکنے کا۔ اسے گھٹتے ہوئی بولی۔ سالم نے اس کے گری آنکھوں کو چوما تھا۔ ماہا کی نظریں جھکتی چلی گئی۔ ہاں تو ساری غلطی تمہاری ہے، پتہ نہیں کون سا منتر پھونکا ہے مجھ پر جو ہر پل تمہارے پاس رہنے کا دل کرتا ہے، وہ محمود سی آواز میں بولا۔ ماہا اسے ٹھیک سے گڑ بھی نہ سکی۔ سالم 12 بج چکے ہیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ جھکی پلکوں سے بولی ہرگز نہیں۔ وہ ضدی انداز میں بولا۔ وہ مزید کچھ کہتا جب باہر سے دروازہ بجا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ماہا نے اس کے تاثرات دیکھا، بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اس نے ایک کوڑی دروازے پر دوسری ماہا پر ڈالی۔ ماہا نے فوراً اپنی ہنسی ضبط کی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ وہ اس کی ہنسی کو دیکھ کر مصنوعی ہبگی سے بولا۔ ماہا کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ سالم نے محبت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ اس کی مسکراہٹوں کو وہ خود میں قید کرتا چلا گیا۔ آج رات کوئی بخشش نہیں ملے گی، سارے فاصلے سمیٹ لوں گا۔ اس کے کان کے لو کو چومتا اس کے نزدیک سے اٹھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہا کا چہرہ گلاب کی مانند کھلتا چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب کے لیے ماہا پستہ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، وہیں دوسری طرف فاریہ پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ فاریہ کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہی دوسری طرف ماہا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جب وہ سالم کی بے قراری کو سوچتی، خود بہت شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلتی چلی جاتی۔ ولیمے کا انتظام بھی بارات کی طرح شاندار تھا۔ ماہا اور فاریہ تیار تھی۔ ان کی گاڑی پارلر سے نکلتی ہال کے سامنے رکی جہاں حشام اور سالم انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکنے بعد سالم فوراً اس کی جانب بڑھا۔ اس کی سائیک کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اترنے میں مدد کی۔ چہرے پر پڑے ہلکے سے گھونگھٹ کو الٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مبہوت کھڑا رہ گیا۔ ماہا اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ سالم نے جھکتے ہوئے اس کا ماتھا شدت سے چوما تھا۔ یاد ہے نا میری صبح والی بات؟ اس کے نزدیک جھکتے رازداری سے بولا۔ ماہا نے پلکوں کے ساتھ ساتھ چہرہ تک جھکا لیا تھا۔ چہرے پر ڈھیروں سارے رنگ کھلتے چلے گئے۔ سالم دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ اس نے گہری سانس بھرتی اس کے چہرے کو واپس ڈھکا تھا۔ اس کا دل گوارا ہی نہ کرتا تھا کوئی اور اسے یوں سجا سنورا دکھے۔ اس کے بازو میں بازو ڈالتا اندر حال کی جانب بڑھ گیا۔ فاریہ ابھی تک گاڑی میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی حسرت بڑی آنکھیں ان دونوں پر ٹکی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کے ڈر سے فوراً نظریں جھکا کی۔ حشام گہری سانس بھرتا اس کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اسے جھٹک دیتی تھی اور پھر خود ہی دوسروں کو یوں دیکھ کر اداس ہوتی تھی۔ حشام نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ فاریہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود میکسی سنبھال کر کار سے نکل آئی۔ فاریہ مجھے ایک موقع تو دو، یقین مانو سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اپنے خالی ہاتھ کی مٹھی بناتا نیچے کر گیا۔ جانے کتنے موقع آپ کی زندگی میں اور چلے گئے، تب تو آپ نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پہلے تو میں آپ کی محض پسند تھی، اب آپ کو رات ایسی کون تھی؟ طوفانی محبت ہو گئی مجھ سے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چھوڑ میرے حال پر جیسے پہلے چھوڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ذرا سختی سے بولی۔ وہ مزید کچھ کہتا جب فائزہ بیگم کی موجودگی پر سختی سے لب بھینچ گیا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں کھڑے ہو، چلو اندر۔ سالم و ماہا کب کے اندر چلے گئے ہیں۔ ان کو وہیں ٹھہرا دیکھ کر ان کے نزدیک چل آئی۔ وہ حشام سے سخت ناراض تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسے محادثت طاقت نہیں ہو رہی تھی، مگر شادی کی وجہ مہمانوں کے خیال سے وہ ضرورت کی بات بنا پر اسے سے تھوڑا بہت کلام کر لیا کرتی تھی۔ فائزہ بیگم کی بات پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فائزہ نے پور سوچ نظروں سے دونوں کے پشت کو دیکھا تھا۔ خیر و عافیت سے ولیمے کی تقریب کا تمام ہوا تھا۔ کچھ لوگ وہیں سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، کچھ جن کو دور کا سفر تھا ان کا صبح سفر کا ارادہ تھا۔ فاریہ و حشام سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ حشام نے اس کے گرنے کے خیال سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ کبھی کبھی اتنی ضد اور لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔
ناراضگی اپنی جگہ، مگر کبھی کبھار دوسروں کی بات مان لینی چاہیے، کیا پتہ وہ آپ کے اچھے کے لیے بول رہا ہو۔ اسے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں لا کر بھی اس نے فاریہ کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ مزید خود کے ساتھ لگایا۔ میری فاریہ تو میٹھی میٹھی سی ہے، میٹھا بولنے والی، مگر اب تو ضدی اور نہریلی بچی بن گئی ہے، مگر تمہارا ہر روپ پیارا ہے مجھے۔ تو ضدی سی بچی بھی بہت اچھی لگی ہے۔ وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کے دائیں گال پر موجود دل کو سہلاتا ہوا بولا۔ فاریہ حیران سے سانس روک کے اس کی باتیں سنی تھی۔ پیچھے ہٹی، مجھے چینج کرنا ہے، وہ جی چکتی ہوئی بامشکل اپنا جملہ مکمل کر پائی تھی۔ تھوڑی دیر تو یہ حسین مکھڑا دکھنے دو تاکہ اس دل میں موجود ساری تشنگی مٹ جائے۔ وہ جھکتا ہوا اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے معتبر کر گیا۔ فاریہ اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، مگر جانے کی وہ یہ نہ کر پائی۔ آپ نہیں بدلا ہی اس فاریہ کو اب آپ کو مجھ میں برائیاں ہی نظر آئیں گی، جاننے کی وہ خود کو طرح کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ حسام نے اس کی بات کا ذرا بھی برا نہ منایا، بالکل بھی نہیں، مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تمہارا ہر روپ انوکھا ہے اور دل و جان سے عزیز ہے، اس کی ناک پر ہونٹ لگاتا ہوا بولا۔ بائیں گال پر موجود وہ چھوٹا سا تل اسے شدت سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دل کی آواز پر لبا کہتے وہ اس تل پر جھکتا اپنی شدت نچاور کرنے لگا۔ فاریہ گھبراہٹ میں آنکھیں تک بند کر کے اس کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش محسوس کر کے حشام نے انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر کے اسے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی نظریں بٹک بٹک کر لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹوں پر مرکوز ہو رہی تھی۔ وہ چند پال میں ہی ان کی نرماہٹ محسوس کرتا فوراً پیچھے ہوا۔ فاریہ کی بند آنکھیں کھل چکی تھی۔ حشام نے اس کی تھکاوٹ کے خیال سے اسے اٹھا کر بستر پر بٹھایا تھا، پھر اس کے قدموں میں جھکتا ہیلز اتارنے لگا تھا۔ فاریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مغرور شہزادہ کبھی جھک بھی سکتا ہے۔ میں کپڑے نکال دیتا ہوں، چینج کر کے پھر سو جانا، میں جانتا ہوں تم تھکی ہوئی ہو۔ وہ اس کی حیرانگی سے کھلی اس کی آنکھوں کو چوم کر بولا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھتا اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ قدرے سادہ سا سوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ فاریہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ 20 منٹ بعد وہ اس باری میکسی سے جان چھڑواتی کھلی کھلی سے باہر آئی تھی۔ وہ اسے بستر پر لٹا تھا، اس کے اوپر کمبل اوڑھاتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ فاریہ کی آنکھیں خود بہت بند ہوتی چلی گئی۔ اس وقت اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جھٹک سکے، اس لیے خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ حشام اس کے سونے کا یقین کرتا بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ سارم اور ماہا نے ایک ساتھ ہی کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ماہا کا سر جھکا ہوا تھا۔ سارم پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ سارم کتنی ہی دیر اس کا بے داغ حسن دیکھتا رہا، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے جھجکتے ہوئے ماہا نے تھام لیا۔ کمرے کی جلتی مدم لائٹ میں اس کے خوبصورت نقوش واضح ہو رہے تھے۔ ماہا نے جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو جیسے اس کے نقش میں کھویا ہوا تھا۔ سارم نے پورے استحقاق سے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ ماہا سارم لاشاری، کیا آپ کو اس معمولی سی بندے کا ساتھ ہمیشہ کے لیے قبول ہے؟ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، کس نے کہا آپ عام ہیں؟ آپ تو بہت خاص ہیں۔ آپ کے علاوہ ماہا سارم لاشاری کے دل میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے علاوہ مجھے کسی اور کا ساتھ قبول ہی نہیں۔ آپ ہیں تو ماہا ہے۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے لاڈ سے بولی۔ سارم رخ تک سرشار ہوا تھا۔ کتنا پیارا بولتی ہو یار، دل کرتا تمہارا لفظ لفظ خود میں سمیٹ لوں۔ وہ بے باک سی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ماہا خود میں سمٹ کر ہے کہ وہ اسے مزید نزدیک کرتا، اس کے نقش پر اپنا لمس چھوڑتا، اپنے بے قرار دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ماہا کے نقش پر گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکیوں اور اس کے بے باک لمس پر ماہا شدت سے آنکھیں میچے۔ سارم نے اس کی میچی آنکھوں کو چوما تھا۔ اسے خود میں سمیٹے اس نے قدم بستر کی جانب بڑھائے۔ اسے احتیاط سے بستر پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ ان کے بیچ کی ہر رکاوٹ ہٹتی چلی گئی۔ ماہا نے بغیر کسی احتجاج کے خود اس کے سپرد کیا، جسے محسوس کر کے سارم کی منمانیاں بڑھتی چلی گئی۔ بھیگی بھیگی سی وہ رات اس کی محبتوں کی شدت کی گواہ تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، داخلی دروازہ کھلا تھا، جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کالی کے آج کل کہاں مصروفیت ہے، پچھلے کافی دنوں سے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، اس سے مجھے کافی شکایت ہے۔ اس کی لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کمرے میں 4 نفوس تھا، جن میں سے ایک نفس کرسی پر بیٹھا تھا۔ باقی تینوں نفوس سر جھکائے کھڑے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ جی بس وہ آج کل ایک لڑکی کے پیچھے ہیں۔ وہ پاگل ہپتی کسی کی بھی سنتا، تھوڑی سامنے کھڑا ایک وجود سر اٹھاتا، اس کی طرف دیکھا بولا، اس دفعہ میں اس کی لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کیا پچھلی دفعہ والے واقعے سے اسے سبق نہیں ملا؟ اس کو حوالات سے چھڑوانے کا کیا فائدہ؟ باس کے غصے سے بھرپور آواز در دیوار میں گونجی۔ باس کی وہی لڑکی ہے، کالی نے
اس کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں۔ باز کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں اڑی۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو وہ بغیرت کالی اس کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے؟ ان کے پاس نہیں چل رہا تھا کالی سامنے ہو اور اس سے کھڑے کھڑے بھون ڈالے، اس کی وجہ سے ان کے بہت سے کام ملتوی پڑے تھے۔ بعض ایک اور خبر ہے، حال ہی میں اس لڑکی کی شادی ایک پولیس والے سے ہوئی اور بندہ حساس سر پھرا ہے۔ اس آدمی کو جتنی معلومات تھی وہ بات کو بتاتا ہوا بولا، پھر پولیس کے پنگے میں پڑنا چاہتا ہے وہ ذلیل انسان۔ اس دفعہ میں اسے کسی بھی معاملے میں نہیں چھڑواؤں گا۔ کال کی حرکتوں پر ان کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض وہ لڑکی آج کل اپنے شوہر کے ساتھ یہی آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کالی کی حرکتوں کی وجہ سے کہ ہم اس پولیس والے کی نظر میں نہ آ جائیں۔ سامنے کھڑے بندے نے اپنا ڈر باز کے سامنے واضح کیا۔ نظر رکھو اس لڑکی اور پولیس والے پر، اور کالی کو اطلاع بھی جو ہم نے یاد کیا۔ وہ ہاتھ سے ان لوگوں کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ میرو، نشوا اور یزدان واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ میرو اور یزدان آگے جبکہ نشوا پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ یزدان نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ نشوا اسے بالکل مخاطب نہیں کر رہی تھی، شاید وہ اس سے ناراض تھی۔ نشوا گڑیا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ وہ میرر میں سے ایک نظر پیچھے ڈالتا ہوا بولا، بالکل ناراض ہوں کیونکہ آپ نے میرو کو تکلیف پہنچائی تھی، اور جو میرے میرو کو تکلیف پہنچائے گا میرا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یزدان اس کے انداز پر اچ اچ کر اٹھا، واہ میرو سے اتنی محبت اور میرا کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ مصنوعی افسوس سے بولا، آپ کی اپنی جگہ ہے مگر میرو کی جگہ میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری اچھی دوست بھی ہے۔ وہ مسکراتی نظر میرو پر ٹکا کر بولی۔ میرو نے گردن اکڑا کر یزدان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو دیکھ لی میری اہمیت۔ اس کے انداز پر یزدان نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا میری پیاری سی گڑیا، معافی مل سکتی ہے، میرو کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں پر اسے نہیں۔ وہ محبت بڑے نگاہ میرو پر ٹکا کر بولا، جائیے کیا یاد کریں گے، معاف کیا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ یزدان نے سر ہم کرنے والے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویسے میں صحیح کہتا ہوں میرو، تم جادوگرنی ہو، دیکھو کیسے سب کو اپنے تابع کیا ہے، چاہے وہ داجان ہو، نشوا ہو، ارید ہو، باقی گھر والے ہو یا آپ کا یہ غلام ہو۔ آخر میں سینے پر ہاتھ رکھتا سر کو ہلکا سا جھکاتا ہوا بولا۔ میرو نے حفیظ سے اسے دیکھا جبکہ نشوا نے کھلکھلا کر اس کی بات پر اقرار کی سن لگائی تھی، آپ اور غلام ہو ہی نہ جائیں۔ وہ ناراض نظر اس پر ٹکا کر بولی۔ نشوا کی کیکی مسلسل جاری تھی۔ میرو نے ایک ناراض نظر اس پر بھی ڈالی اور کھڑکی کی طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ زندگی اپنے ڈگر پر رواں دواں تھی، جب اچانک شہر کی طبیعت بگڑ گئی۔ 2 دن مسلسل ہسپتال میں گزار کر واپس آئے تھے وہ ان دونوں شیر سے ملنے بھی نہ جا سکے۔ مانو نے ان کو اداسی نوٹ کی تھی اور یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ شیری اسی دوران نہ ہی ان سے ملنے آئی ہے اور نہ ہی کال کی تھی، شاید انہیں ان کی طبیعت کا علم نہ تھا۔ مانو نے کچھ سوچ کر شیری کو کال میں لائے تھے۔ السلام علیکم، آپ بھی کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے کال اٹھانے پر مانو نے ان کا حال احوال پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم سناؤ، باقی گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اس وقت میں ان کے دوران کافی فاصلہ آ چکا تھا جسے مٹانے کی مانو نے کوشش تو بہت کی تھی مگر کر نہیں پائی۔ ابھی شہیر بھائی کی طبیعت پہلے کچھ دنوں سے کافی خراب ہے، مجھے لگا آپ کو بتا دوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مانور کے منہ سے شہیر کی طبیعت کا سن کر وہ حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تو کسی نے انفارم ہی نہیں کیا۔ دوسری جانب سے شیری کی شکوا کرتی آواز ابری۔ سوریا بھی وہ سب اتنے پریشان تھی کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ مانو شرمندہ سے لہجے میں بولی، یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کو میں یاد کا بری ہوں، ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، ابھی ایسی بات نہیں۔ مانور سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ اب بتانے کا خیال کیسا ہے؟ انہیں بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی پلیز ایسا تو مت کہیں، وہ شہیر بھائی آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، آپ ایک دفعہ آ کر حویلی آ جاتے تو انہیں دیکھنے انہیں بھی اچھا لگے گا۔ وہ دراصل وہ اصل مدعے کی بابائی میں نہیں آؤں گی۔ مانو وہ صاف انکار کرتی ہوئی بولی، انہیں شہر کی فکر تو تھی مگر وہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی پلیز ہماری خاطر نہیں تو شہیر بھائی کی خاطر آ جائیے، مانور سے کال کرنے والے انداز میں بولی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، وہ اپنی بات کہتی پھر سے خاموش ہوگی۔ مانور کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کم از کم وہ اس بارے میں سوچ تو رہی تھی۔ ہے تیز کام کیسی ہو؟ وہ دب سے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ نشوان چونکا اس کی طرف دیکھا تھا، کسی کے خیالوں میں کھوئی ہو، کہیں میری یاد تو نہیں ستا رہی تمہیں؟ وہ معصومی سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ اسے بھرپور گوڑ سے نوازتی ہوئی بولی۔ ویسے تمہاری دلی مراد بری ہونے والی ہے۔ وہ اس پر اپنی نگاہیں ٹکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کون سی دلی مراد بری ہونے والی ہے میری؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، تم جو چاہتی تھی وہ ہونے والا ہے، یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں؟ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ نشوا بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانس روک کے اسے دیکھا، تو کیا وہ سچ میں اسے چھوڑنے والا تھا؟
مجھے لگتا ہے شاید تم میری وجہ سے تنگ آ گئے ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سوچو کہ میری محبت تمہارے لیے قید ہے. ایسا وقت آتا جب تم ان سب سے بیزار ہوتی. میں ایسا وقت آنے سے پہلے پیچھے ہٹ گیا. اس پر سے نظریں ہٹاتا ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا. نشوا اس کی بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی. اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے تاکہ اس کے دل کو بند کرتے الفاظ سنائی ہی نہ دے. میں نے سوچ لیا ہے میں زارا کو ہاں کر دوں گا. وہ بیچاری کتنے سالوں سے میرے پیچھے ہوار ہو رہی ہے. اس ہماری کا مزہ بھی تو چکھ چکا ہوں. اب واقعی مجھے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے. اس لیے سوچا ہے اس کی محبت کو نہ کر اسے ایک موقع دے دوں. وہ مسکراہٹ روک کے اس کے دھواں چہرے کو دیکھ رہا تھا. چہرہ اس سال کے بعد سے ہو چکا تھا. وہ لڑکی ٹیڑھی کھیرتی سیدھے طریقے سے ہاتھ سے آنے سے رہی. جاؤ کیا کر رہی ہو جہاں بیٹھے. جا کر اپنی اس زارا کے ساتھ محبتوں کی پینگیں بڑھاؤ. وہ سخت نظروں سے اسے کوٹتی ہوئی بولی. احان کا دل کے اس کے انداز پر کہکے لگائے. جب سے کالی اسے دھمکا کر گیا تھا وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی. اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ واپس جانا ہے. اور اسے سمجھا کر تھک چکا تھا. اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی نہ تھی. ابھی وہ کمرے میں گم سم بیٹھی تھی جب اورید اندر آیا تھا. ازبات جلدی سے ریڈی ہو جائیے ہم باہر جا رہے ہیں. وہ حکم بڑے انداز میں بولا کیونکہ یہ لڑکی ویسے تو اس کی بات سننے سے رہی. اورید میرا من نہیں میں نہیں جاؤں گی. اس بیزاریت بڑے لہجے میں بولی. باہر جائیں گی تو فریش فیل کریں گی اس لیے تو لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ بھی اسے لے کر جانے پر مزید نظر آیا. میں یہی ٹھیک ہوں. اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی بولی. اس کی ضدی انداز پر اورید کے ماتھے پر بال پڑے. ازبا اس کے لہجے میں وارننگ تھی. پلیز اورید میری بات سمجھیے. وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا بولی. اورید کیسی سانس بھر کر رہ گیا. وہ قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا. ازبا میری جان میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. جو کسی کی ہاتھ اپنی زندگی کو نہیں روکا جاتا. وہ انسان تمہیں مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتا ہے. وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا سمجھانے والے انداز میں بولا. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم واپس چلتے ہیں. وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی منت کرنے والے انداز میں بولی. کیا تمہیں اپنے شوہر کے زور بازو پر بھروسہ نہیں کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. یا تم مجھے اتنا گیا گزری سمجھتی ہو کہ میں حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے بزدلوں کی طرح بھاگ جاؤں. تم جانتی ہو یہ میری جاب کا حصہ ہے. وہ اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹا چکا تھا. ازوا نے اس کا ہوا فاں انداز دیکھا. اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے مگر میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں. میری بات سمجھیے نا. میں آپ کو کھو نہیں سکتی. وہ دھمکی دے کر گیا. اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تو میں کیا کروں گی. اس کے روبرو آتی اس کا روح اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی. ازوا موتے کٹر حقیقت ہے جس کو ہم جٹلا نہیں سکتے. ہر ذی روح جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کی امانت ہے. اور ایک نہ ایک دن سب نے واپس جانا ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں میں بزدلوں کی طرح برائی کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے واپس لوٹ جاؤں اور اپنے پیشے سے غداری کر لوں. یقین مانیے ازوا اگر میں آج واپس لوٹ گیا تو خود سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا. اور یہاں سوال صرف تمہارا نہیں بہت ہی معصوم جانو کا ہے. وہ سنجیدہ سا نظر اس پر ڈالتا گھر سے باہر نکل گیا. ازوا اس کے جو ہاپا ہونے پر ناراضی ہوگی اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ آخر کیوں ایسی بات کر کے اس نے اسے ناراض کر دیا تھا. ظاہر کب سے کھڑی نشوا اور احان کے کو ساتھ بیٹھے دیکھ رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو احان کی نظروں سے کہیں غائب کر دیتی. پچھلے 3 سالوں سے وہ احان کے ساتھ یونی میں تھی مگر مجال تھے جو اس کے ایک بے نظر التفات کی اس پر ڈالی ہو. پہلے اسے یہ سکون تھا کہ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں احان کی زندگی میں. مگر اس لڑکی کے آنے سے یکدم کایا ایسی بلٹی کوئی لڑکی احان کی زندگی میں اس کی محبت بن کر داخل ہو چکی تھی. اسے لگا تھا آج نہیں تو کل وہ کسی نہ کسی طرح احان کو زیر کرے گی. مگر اب یہ ایسا ناممکن میں سے ایک لگ رہا تھا. وہ ایک حسرت بڑی نظر ان پر ڈال کر پلٹ گئی. احان اور نشوا بینچ پر ایک ساتھ بیٹھے تھے جہاں نشوا ہونہار نظروں سے اسے گھور رہی تھی. وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا. وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا. بے شک اس نے خود ہی اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا. مگر نشوا کے خیال سے اسے کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کا غصے سے بھرپور انداز دیکھا احان کے دل پر ٹھنڈک سے بڑی تھی. یعنی وہ اکیلا ان راہوں کا مسافر نہیں تھا. وہ لڑکی بھی اس کی ہمراہی تھی. اپنا ٹائم ضائع مت کرو. جا کر اس چلتی پھرتی میک اپ کی دکان کو پرپوز کر دو. یہ نہ ہو وہ بھاگ جائے. اس پر سے نظریں ہٹا چکی تھی. صحیح کہہ رہی ہو تم. وہ اس کے نزدیک سے اٹھ کھڑا ہوا. نشوا کا منہ حیرت سے کھلا تھا. اس کے غصے سے کہیں بات کا وہ سیریس لے کر منہ اٹھا کر چل پڑا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا پیچھے سے کوئی چیز اس کے سر پہ دے مارے.
اس گزرے ایک مہینے میں جہاں ماہا اور سارم ایک دوسرے کے قریب تر چلے آئے تو وہیں دوسری طرف حشام و فاریہ کے درمیان ویسے ہی فاصلے تھے جو چاہ کر بھی سمٹ نہیں رہے تھے۔ فاریہ بالکونی میں بغیر کسی چال کے کھڑی تھی، ٹانگیں جیسے بے جان ہونے لگی تھی، مگر وہ تو شروع سے اپنے معاملے میں لاپرواہ تھی۔ پچھلے کچھ دن میں حشام نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، شاید وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ 3-4 دن بعد ایک چکر گھر کا لگا لیتا اور یہ صاحب فاریہ کے آرام کی خاطر ہی کرتا، کیونکہ اسے دیکھ کر وہ ہذیانی سی ہونے لگتی تھی، معاملات سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہونے لگتے تھے۔ وہ آج پورے ہفتے بعد حویلی آیا تھا۔ وہ اس عرصے میں فائزہ بیگم کو منانے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا، جن کا کہنا تھا کہ جب تک فارغ سے معاف نہیں کر لیتی وہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ تھکا ہارا سا کمرے میں آیا تھا، کمرہ سائے سائے کر رہا تھا، وہ بے چین تھا، وہ اٹھا تھا۔ پچھلے کچھ دن وہ اتنا مصروف تھا کہ گھر کا چکر لگا نہ سکا اس کا، ورنہ وہ روز رات فارغ کے سونے کے بعد گھنٹوں اسے نہارتا رہتا تھا۔ بالکونی کا کھلا دروازہ دیکھا وہ اسی طرف آ گیا تھا۔ وہ خود سے لاپرواہ سی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے کھڑے تھے۔ حشام نے اپنے گرد اوڑھی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹی تھی۔ فاریہ نے چونکا سر اٹھایا، وہ اس کے پیچھے کھڑا اپنی شال اس کے گرد لپیٹ رہا تھا، یوں کہ فاریہ اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ یہ لمحے کا کھیل تھا۔ اسے شال اڑا کر فوراً پیچھے ہوا تھا۔ اس کی نظر اس کے ہلکے ہلکے سوجے پاؤں پر پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھری۔ فاریہ پلیز یار، مجھے تمہاری ساری سزائیں منظور ہیں، مگر خود کو یوں تکلیف پہنچا کر مجھے مزید ندامت میں مت گراؤ کہ میں سر ہی نہ اٹھا سکوں۔ یار جو تم چاہتی ہو کر تو رہا ہوں، پوری کوشش کر ہوں کہ کم از کم تمہارے سامنے کم آؤں، مگر پھر بھی تم خود کو سزا دے رہی ہو، کیوں؟ وہ جو پہلے خود ہی فاصلے پر کھڑا تھا، پل میں سارے فاصلے سمیٹ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ کھوئی سی یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ حشام نزدیک آتا، اسے گود میں اٹھاتا، کمرے کی جانب بڑھا۔ حشام کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ اس نے کوئی بھی احتجاج نہ کیا تھا، بلکہ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ حشام نے اس میں آئی مثبت تبدیلی کو شدت سے نوٹ کیا تھا۔ اس تبدیلی کے پیچھے کی وجہ جانتا تھا۔ حشام نے اسے احتیاط سے بستر پر لٹایا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ خاموشی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی، جو کمرے میں گھومتا کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ پھر وہ اسے کمرے سے جاتا ہوا دیکھتی آنکھیں موند گئی۔ جب کھٹکے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے پیروں میں بیٹھا تیل سے اس کے پیروں میں ہلکا ہلکا مساج کر رہا تھا۔ اس کی اتنی محبت پر فاریہ کی آنکھیں بڑھ آئی۔ وہ اس کی محبت ہی تو چاہتی تھی۔ سامنے بیٹھا وجود اسے پور اس کی محبت میں ڈوبا نظر آیا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہوا سم کے دوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھوتا اس کے نزدیک آیا۔ کھانا کھا لیا؟ وہ اس کے نزدیک جھکتا اسے پوچھا تھا۔ فاریہ کا سر میکان کے انداز میں نہ میں ہلا تھا۔ میں منگواتا ہوں، بنا کھائے سونا مت، اوکے؟ اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا۔ ایک آسودہ سے مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ ازبا لانچ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب 12 بجی تھی، وہ ناراضگی کے باعث مین ڈور کی چابی لے کر جانا بھول گیا تھا۔ ازبا تیزی سے دروازے تک پہنچی۔ وہ بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے عورت کو دیکھ کر اس کا دل پرسکون ہوا تھا۔ عورت کے ماتھے پر اس کی لاپرواہی پر بال پڑے تھے۔ ابھی تو بے شک وہ تھا، مگر اس لڑکی نے ایک بار بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ کون دروازے پر موجود ہے، اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے انداز پر ہکی بکی رہ گئی، ورنہ جب بھی وہ باہر سے آتا تھا ہمیشہ وہ اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتا تھا، مگر آج اس کا یوں لاتعلق ہو کر نکل جانا اس کی آنکھیں بڑھ آ گیا۔ وہ فوراً سامنے آتی، اس کا بازو تھام گئی۔ عورت آئی ایم سوری، آپ پلیز مجھ سے یوں خفا مت ہوں۔ اس کے بازو سر ٹکاتے روتے ہوئے بولی، وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں واقعی ہی ڈر گئی تھی، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ازوا بھی مر جائے گی۔ مسلسل اس کی ہچیاں ارد گرد گونجی تھی۔ عورت لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے تھامتا خود سے لگا گیا۔ اس کے احساسات کو سمجھ رہا تھا، مگر یہ بھی کہاں گوارا تھا کہ وہ کسی کے حب سے خود کو یوں محدود کر دے۔ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، بس مجھ سے خفا مت ہو، آپ کی یہ ناراضگی میری جان لے گی۔ اس کے سینے میں سر چھپاتی ہوئی بولی، سچی جو میں کہوں گا وہ کریں گی؟ اس کی اداسی دور کرنے کی غرض سے شرارتی چمک آنکھوں میں بڑھتا ہوا بولا۔ ازبا اس کے انداز پر غور نہ کر پائی، اس کے سینے سے سر نکالتی زور و شور سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ عورت نے بے باک سی نظروں سے اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا فوکس اپنے لبوں پر محسوس کر کے وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ میری ناراضگی دور کرنے کے لیے میری ساری باتیں مانو گی۔ وہ بڑی ایمانی ہیزی سے اس کے سیاپے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، جی نہیں، آپ کی ناراضگی دور ہو چکی ہے۔ وہ ناک چڑھا دیے قدم پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے تھامتا وہ اس کے پہنچ سے دور ہوتی پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ عورت ایک جس میں اس کی کلائی تھامتا اس کا وجود قید کر چکا تھا۔
نو بی بی چیٹنگ بالکل بھی اپنی بات سے مکرنا نہیں۔ وہ اپنی ناک اس کے گردن پر سلاتا ہوا بولا۔ اپنے دل کی آواز پر اس کے چہرے پر جھکتا منمانیاں کرتا چلا گیا۔ ازوا خود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی، اس سے ناراض ہو کر وہ لائبریری میں آ گئی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے وہ آہان بدتمیز خود کو۔ وہ من ہی من میں آہان کو ساتھ سناتی ہوئی بولی، جانے کتنی ہی دیر وہ لائبریری میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بناتی رہی، جو پہلے تو اس کا ارادہ آہان کی مدد سے بنانے کا تھا، مگر اب وہ اس سے ناراضی اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی مدد کے بغیر بھی بنا سکتی ہے۔ اسائنمنٹ مکمل کر کے اس نے جھکا سر اٹھایا۔ جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، پوری لائبریری حالت اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شام کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ اس نے جلدی جلدی ساری چیزیں سمیٹی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لائبریری سے باہر آئی تھی جب اسے رکنا پڑا، کیونکہ سامنے ہی زارا ہونہار تیوروں کے ساتھ اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ نشوا نے اسے گھور کر سائڈ سے گزرنا چاہا جب وہ پھر ایک دفعہ اس کے سامنے آئی تھی۔ حقارت بڑی نظروں سے اس کے حجاب اور عبائے میں چھپے وجود کو دیکھا تھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر تم نے میرے اور آہان کے درمیان آ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ تم جیسی بیسوں آئی اور گئی، مگر زارا صدیقی سے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا۔ اور تم کال کیا لڑکی خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو۔ وہ کڑے تیور لیے اسے استفسار کر رہی تھی۔ نشوا نے بھی بھرپور گوری سے نوازا۔ وہ لڑکی مفت میں اس کے ساتھ چڑھ رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹو، میں نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، وہ استہزائی انداز میں مسکراتی ہوئی بولی۔ نشوا کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی کمینگی سمجھ نہ پائی۔ جب زارا نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے لائبریری کی جانب دھکیلا تھا، نشوا اس اقدار پر سنبھل ہی نہ پائی اور کونیوں کے بال زمین پر اوندے منہ گر گئی۔ اس کی کوہنیاں بری طرح چل چکی تھی۔ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ زارا نے فوراً لائبریری کا دروازہ بند کیا تھا اور باہر سے کنڈی لگائی تھی۔ نشوا نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنی تکلیف کو اگنور کیا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو زارا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، نشوا نے دروازہ بجاتے ہوئے غصے سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہی سزا، یہی سروگی تم۔ دروازے کے پاس زارا کی آواز گونجی۔ لائبریری کے باہر لگے بورڈ کو دیکھ کر زارا کی شیطانی آنکھیں چمکی۔ انہوں نے سوئچ پر ہاتھ رکھ اسے اوپر کو اٹھا دیا۔ دفتن لائبریری کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ نشوا کی بے ساختہ چیخ گونجی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے گھبراہٹ سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ جب پوری رات یہیں سروگی تب عقل ٹھکانے آئے گی، اور جب تمہارے گھر والے تمہیں رات باہر گزارنے پہ دھکے مار کر نکالیں گے، بہت سکون ملے گا۔ اوکے، تم انجوائے کرو، میں چلتی ہوں، وہ باہر سے اونچی آواز میں بولی۔ وہاں سے نکلتی چلے گی۔ نشوا نے اس کے قدموں کی آواز کو خود سے دور جاتا محسوس کیا تو وہ چیخ کر رہ گئی۔ اتنے اندھیرے میں نشوا کو لگا اس کا سانس ابھی بند ہو جائے گا۔ وہ لگاتار کھڑی وہاں چیخ رہی تھی، مگر کوئی ہوتا تو اس کی پکار سنتا۔ حشام کے کمرے سے جاتے ہی فاریہ کل ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل دوپہر شدید بھوک کے احساس سے اس نے قدم کچن کی جانب بڑھائے تھے، مگر اپنے نام کے پکار پر اس کے قدم باہر رکے۔ تو نے نوٹ کیا، جب سے سردار کی شادی ہوئی ہے حویلی ٹکتے ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دادا جان نے زبردستی شادی کروائی ہوگی، ورنہ اتنی سوہنی دلہن ہو کر کوئی پاگل ہی ہوگا جو دور دور بھاگے گا۔ دونوں بڑی رازداری سے مکالمہ بازی کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ باہر کھڑے وجود پر ان کی باتوں کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ بہن صحیح کہہ رہی ہو تم، اب تو خیر سے وہ اس حویلی کو وائرس بھی دینے والی ہے، مجھے بھی معاملہ یہی لگتا ہے۔ ان کی بات پر فاریہ کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ کیا ان کے رشتے کی حقیقت اب باہر والوں پر بھی کھلنے لگی تھی؟ صحیح کہتے ہیں دلہن وہی جو پیا من بائے۔ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھی جب ایک ملازمہ کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑی فاریہ پر پڑی۔ دونوں کو سام سونگ گیا۔ فاریہ کے چہرے سے وہ اچھے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ فاریہ ابھی بھی نظریں انہی کی طرف ٹکائے کھڑے تھے۔ آج محض 2 لوگ ان کے رشتے کا اشتہار لگا رہے تھے، کل پورا گاؤں لگاتا۔ وہ کس کس کو روکتے؟ یہاں اسے سراسر ساری غلطی اپنی نظر آئی۔ اگر ان کے رشتے میں کشیدگی تھی تو وہ کمرے تک محدود رکھ سکتی تھی، مگر اس نے حشام کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے۔ کچھ چاہیے بی بی، وہ اپنی آنے والی شامت کا سوچتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں ململاتے ہوئے بولی۔ فاریہ کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اسے لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹاتے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر کوئی اس طرف نہ آیا، اور روتے ہوئے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ اب یقیناً گھر والے بھی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ انہیں اندھیرے میں ٹرور کر نیچے گرا اپنا بیگ اٹھا کر موبائل باہر نکالا تھا۔ انہیں سب سے پہلے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی۔ یونیورسٹی کے اس حصے میں پہلے ہی بھی سگنل کم آتے تھے، اب دروازہ اور کھڑکیاں وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے ایک ہی سگنل آ رہا تھا۔ اندھیرے سے وہ شروع سے ہی گھبراتی تھی۔ اندھیرے میں اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا، جو اس حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، مگر وہ اب تک خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔
انہیں موبائل ہاتھ میں پکڑے اور ریت کو نمبر ملانے کا سوچا، مگر وہ جہاں تھا ہی نہیں۔ جزدان بھی پچھلے 2 دنوں سے ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیوں احان کا خیال آیا۔ انہوں نے فوراً احان کا نمبر ڈال کیا، مگر دوسری طرف سے فون اٹھایا نہ گیا۔ سارے سگنل ہی گم ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلے گئی، ٹانگیں جیسے بے جان ہونے لگی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک اور کوشش کرتے ہوئے اٹھی اور لائبریری میں چاروں اور گھوم کر سگنل تلاش کر رہی تھی۔ اس کے حواس گم ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر بغیر دیکھے پہلے نمبر پر کال ملا دی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری طرف سے ماہا کی حشاش بشاش آواز گونجی۔ ماہا کی آواز سنتی وہ روتے ہوئے بولی، ماہا مجھے بچا لے، میں لائبریری میں پھنس گئی ہوں، میرا سانس بند ہو رہا ہے ماہا، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ بند ہوتی آواز میں بمشکل بڑبڑائی تھی۔ دوسری طرف سے مسلسل ہیل ہیل کی آواز آ رہی تھی، مگر نشوا کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر لڑک گئی تھی۔ ماہا سالم کا کل واپس جانے کا پلان تھا۔ مہینہ ہو گیا تو ان کی شادی کو اور 2 مہینے ہونے والے تھے اسے یہاں آئے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب موبائل پر آتے نشوا کی کال دیکھا۔ وہ فوراً اٹھا چکی تھی۔ کیسی ہو نشوا؟ آج خیر سے میری یاد آ گئی، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی جب نشوا کی ٹوٹی پھوٹی سی بے ربط سی آواز موبائل فون سے گونجی، پھر یکدم ہی خاموشی چھا گئی۔ ہیلو ہیلو نشوا کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی مگر جواب ندارد۔ کال کٹ چکی تھی۔ ماہا گھبراتی ہوئی بستر سے اتر کر باہر کی جانب آگئی۔ اس کا رخ لان کی طرف تھا کیونکہ سالم کچھ دیر پہلے وہاں گیا تھا۔ وہ لان میں پہنچی، ہام سی گئی تھی۔ سالم جلدی چلی، نشوا لائبریری میں پھنس گئی ہے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، جلدی چلی میرے ساتھ، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ جتنا وہ اس کی بے ربط گفتگو سمجھ سکی تھی وہ بتا گئی۔ ریلیکس یار، سانس لو، پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نشوا کہاں ہے؟ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹکا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اسے کچھ دیر پہلے آنے والی نشوا کی کال کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر وہ خود بھی پریشان ہوا۔ جلدی چلیے سالم، مجھے جلدی سے جلد نشوا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے لے کر جانے پر بضی تھی۔ ماہا یار صبر کرو، مجھے کچھ سوچنے تو دو، ہم ابھی بھی نکلیں گے، ہمیں کم از کم 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ اس کے بار بار جانے کی تان پر ٹوکتا ہوا بولا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکالا اور احان کو کال ملانے لگا۔ وہ شیری بیگم کے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل چارجنگ سے اتار کر چیک کیا۔ 20 منٹ پہلے نشوا کی کال آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے کال بیک کی مگر دوسری طرف سے کال نہ اٹھائے گی۔ لگتا ہے میرے کال نہ پک کرنے پر ناراض ہو گئی، بالکل پاگل ہے۔ وہ موبائل کو دیکھا گہرا مسکراتا خیالوں میں اس پری وش کا چہرہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب موبائل بج اٹھا۔ سالم کی کال تھی، اس نے فوراً پک کی۔ سالم، وہ حال احوال پوچھتا، اس سے پہلے ہی سالم اسے ٹوک چکا تھا۔ احان میری بات غور سے سن، ابھی کچھ دیر پہلے ماہا کو نشوا کی کال آئی تھی، وہ لائبریری میں پھنس گئی ہے، تو پلیز جا کر چیک کر لے۔ سالم اسے ٹوکتا بنا ٹائم ضائع کیے ایک ایک بات بتاتا ہوا بولا، کیا بکواس کر ہے وہ، اس وقت یونی میں کیا کالی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، ہاں سوال جواب بعد میں کرنا، تو پہلے جا کر چیک کر پلیز۔ سالم اپنی بات کہتا فون بند کر چکا تھا۔ احان کال بند ہونے پر فوراً باہر کی جانب آگا تھا۔ اب اسے حقیقتاً نشوا کی فکر ہونے لگی تھی۔ ہاں بولو کیا خبر ہے؟ بات سامنے کھڑے بندے کو دیکھا بولا، جسے ازوا اور ارید پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ بس آخری دفعہ اس لڑکی اور اس کے شوہر کا 2 دن پہلے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ ہاں وہ پولیس والا روزانہ کسی سے ملنے جاتا ہے، 2 دن پہلے کالی اس لڑکی کو دھمکا کر آیا تھا، شاید وہ لڑکی ڈر گئی ہے اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ باز نے اس کے بعد پر سر ہلایا تھا، اور یہ ہی اس لڑکی اور اس کے شوہر کی تصویر وہ موبائل کی سکرین پر جگمگاتی ازوا اور ارید کی تصویر سامنے کرتا ہوا بولا۔ باز نے بڑے غور سے دونوں کو دیکھا تھا، پھر اس کی نظر ازوا کے حسین مکھڑے پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ کالی ایسے ہی نہیں دیوانہ ہوا، لڑکی تو واقعی ہی خوبصورت ہے۔ کالی سے پہلے وہ لڑکی مجھے میری دسترس میں چاہیے، میرا دل آ گیا، اب اسے میری خواہش پوری کرنی ہوگی اور اس کے شوہر کو ختم کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی کام میں وہ پولیس والا رکاوٹ بنے۔ وہ حبس بڑی نگاہ ازوا کی تصویر پر ٹکاتا ہوا بولا، صاف شفاف بیدار حسن پوری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ بکواس کالی، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلی بار اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کر چکا تھا۔ اس کالی کی کیا اوقات میرے سامنے، تم سب لوگ میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، میرے غلام ہو تم سب، اپنی حیثیت کوئی نہ بھولے، اور اس کالی کی بھی اوقات نہیں مجھ سے سوال جواب کرے۔ باز سے بڑی نظر اس پر ٹکا کر بولا، سامنے کھڑا انسان اپنے باز کی حیوانی حسرت سے اچھی طرح سے آگاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ شیطانی چمک وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا، مگر اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے باز کو چاہیے تھی، اب وہ ہر حال میں اسے ان تک پہنچائے گا۔ باز کا اصلی نام جہاں کوئی نہیں جانتا تھا، سب اسے باز کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔
کم لوگوں کو اس تک رسائی حاصل تھی، خرم بھی ان میں سے ہی ایک تھا، اس کا خاص بندہ۔ اخان ریش ڈرائیونگ کار کے جونی پہنچا تھا۔ وہ داخلی دروازہ عبور کرتا اندر کی طرف بھاگا۔ اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ شام کے سائے پر پھیلانے لگے تھے۔ وہ تیز رفتار سے بھاگتا لائبریری تک پہنچا جس کے باہر کنڈی لگا کر دروازہ بند کیا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کنڈی کھول کر دروازہ دھکیلا۔ اندر سے ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے لائبریری کے باہر موجود سوئچ پر ہاتھ مارا تو اندر روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر چاروں اور نگاہ دوڑائی تھی۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی تھی۔ ایک سائڈ پر اسے نشوا کا وجود نظر آ گیا۔ احان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا مگر اس کے آواز سے اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ احان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ ایک ہی جسم اس تک پہنچا۔ اس کا بے ہوش وجود سیدھا کٹا، اپنی گود میں اس کا سر ٹکا گیا۔ نشوا کا وجود پسینے سے شرابور تھا، آنکھیں سردی سے باندھ تھی۔ بے ہوشی اور مسلسل بند جگہ پر رہنے کی وجہ سے اس کا گلابی چہرہ کملایا بڑا تھا۔ احان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ نشوا میری جان آنکھیں کھولے، وہ مسلسل اس کا گال تپتپا رہا تھا مگر کوئی خاطر ہوا پیدا نہ ہوا۔ اس کی نبض دھیمی سے چل رہی تھی۔ احان فوراً اس کے بے ہوش وجود کو اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا۔ بے ہوش وہ لڑکی پڑی تھی مگر ہوش محسوس احان کو ہو رہا تھا جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ یونیورسٹی سے باہر آ کر اس نے قدم اپنی کار کی جانب بڑھائے تھے۔ احداث اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پھر اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس کی گاڑی ایک چھوٹے سے پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ وہ نیچے سے کھانا گرم کرواتا خود ہی لیے اوپر کی جانب آ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے اس نے پہلی ہی نظر فاریہ پر ڈالی تھی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ٹیز سامنے درمیان میں رکھی۔ فاریہ کھانا کھا لو بہت پھر آرام کر لینا۔ اس کی بند آنکھوں کو دکھتا ہوا بولے۔ وہ آنکھیں کھلتی سیدھی ہو کر بیٹھی مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حشام نے گہرا سانس بھر کے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ دل میں ایک خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہ دے مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آرام سے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے مخاطب ہو گیا۔ فاریہ میں اب یہ رشتہ تم پر زبردستی نہیں تھوپنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا ہمارے درمیان یہ حل رہے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو کچھ عرصے کے لیے سب سے دور چلا جاؤں گا تاکہ تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے خیال سے مجھے کچھ عرصے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کے نزدیک سے اٹھا، الماری کھولتا اس میں سے بیگ نکال کر لے آئے۔ وہ آج آیا بھی اسی مقصد سے تھا۔ فاریہ کو جانے کی غصہ آنے لگا۔ وہ کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی ناراضگی دور کرنے کے بجائے بہت حالات سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جارحانہ تیولی بستر سے اترتے اس کی جانب بڑھی، اس کے ہاتھ میں تھاما بیگ کھینچ کر دور پھینکا۔ کیوں دور جانا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ میری ذرا سی لاتعلقی آپ سے برداشت نہ ہوئی اور میں جو 2 سالوں سے آپ کی لاتعلقی سہتی ہے اس کا کیا؟ اپنے بار آئی تو باغ نکلے، بہت خوب۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ فاریہ ایسا نہیں، میں تو بس تمہاری خاطر۔ اس نے شعلہ جوالا بنی فاریہ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ایسا ہی ہے حشام لاشاری، آپ مجھے ایک دفعہ پھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ اس کی بات کاٹ کر چلاتی ہوئی بولی۔ فاریہ میری جان، میں نہیں بھاگ رہا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ حشام نے اسے تھام کر سینے سے لگایا۔ جس حالت میں وہ تھی اتنا غصہ کرنا اس کی صحت کے لچھن نہیں تھا، اس لیے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اتنے شدید ریاکشن کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی۔ وہ مسلسل اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ حشام دھیرے دھیرے اس کا سر تپکنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا جٹپٹاتا وجود رک گیا تھا۔ حشام، فاریہ نے اپنا سر سینے سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی میری جان، میری زندگی۔ وہ اس کے آنسو اپنی پور سے چنگا بولا۔ وہ بول کچھ نہیں رہی تھی، بس اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ بے سہارا جھکا اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں پنبتے حسرتوں کو پڑ گیا۔ یہ وقت واقعی اس لڑکی کو اپنی محبت پر یقین دلانے کا تھا۔ اسے اپنی محبت کا مان بخشنا چاہتا تھا۔ حشام لاشاری اب مرتے دم تک نہ ہی فاریہ حشام لاشاری کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کو جھٹلا سکتا ہے کہ اسے عشق ہے اپنی فاریہ کی آنکھوں سے۔ اسے عشق ہے اس کے بولنے کے انداز سے، اسے عشق ہے اس کے روٹھنے سے، اسے عشق ہے فاریہ کی پوری ذات سے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر اب ٹکاتا اپنی تحفظ بڑی آغوش میں قید کرتا ہوا بولا۔ فاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ 2 سالوں کی مسافت کے بعد وہ حشام لاشاری کے دل کی سلطنت پر اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ حشام، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے یقین سی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، نہیں تب سے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہارا وہ گھبرایا سا وجود میرے دل میں نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ چھوٹی سی ڈال مجھے میرے دل کے قریب لگی۔ اس کے کال پر ہاتھ ٹکاتا انکشاف کرتا ہوا اسے پاگل کر رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے مشکل بولی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں فاریہ۔ حشام لاشاری اب روز سے اس دل کی مکین بن گئی ہے۔ وہ دائیں گال پر موجود تل پر نظر ٹکاتا ہوا بولا۔
پھر مجھے کیوں اتنا ڈر پایا؟ وہ شکوہ گن انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تب میرا انا بہت اونچی تھی، کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں تھا، مگر اب تمہاری خاطر ہمیشہ جھکنے کو تیار ہوں۔ اس کے دل کو مسلسل انگوٹھے سے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ کیا تمہیں میرا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے قبول ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیال میں بڑھتا ہوا بولا۔ پاریا نے زور و شور سے ہاں میں سہ ہلایا۔ اس کے اقرار پر حشام نے اس کے ایک ایک نقش کو معتبر کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو وہ فوراً اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے انگ انگ سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر کیسی ہے نشوا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ بے چینی سے ہی ان کو دیکھا بولا، جی اب وہ پہلے سے بہتر، مسلسل بند جگہ پر رہنے اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ میرے خیال سے وہ ان سب سے زیادہ کسی ڈر کے زیر اثر تھی۔ خیر کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے تسلی بخش جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ ہاں نے سکون کا سانس بڑا بے سہا تھا۔ اس کا دل اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔